نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم فقهنا في القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم احياء والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ہاں جی، آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 سے 60 تک۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے علیہ السلام، 40 40 لیلتن راتوں کا، پھر اتخذتم پھر تم نے معبود پکڑا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے تھے، پھر عفونا ہم نے درگزر کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون سب شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، علیہ السلام کو، والفرقان اور معجزے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون سب ہدایت پالو۔ اور اس جب، قال موسیٰ کہا موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل باتخاذکم باسبب پکڑنے تمہارے، اجلا بچھڑے کو معبود، فتوبو پس تم سب رجوع کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی طرف، فقتلو اور تم سب قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہی، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک، باریکم تمہارے پروردگار کے، فتابہ تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تم پر، حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن ظاہرہ، فأخذتکم الصاعقۃ تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون سب شکر گزار بن جاؤ، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، منا من کو، والسلوى اور سلوى، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وما اور نہیں، ظلمونا ان سب نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، دخلو قلنا دخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا تم سب کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغدن آزادی سے، وادخلوا اور تم سب داخل ہو جانا، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور تم سب کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، اور سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین فبدل پس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیلا جو کہی گئی، لہم ان کے لیے، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزم عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ، یفسقون سب نافرمانی کرتے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب، اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا تو مار، بِعَصَاکَ اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پس پھوٹ نکلے، من حسنتا اس سے، 12 عشرتا اسنتا عشرتا 12، اسنا کہتے ہیں 2 کو، عشرتا کہتے ہیں 10 کو، تو 2 اور 10 12، عینن چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کلو اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو یا اپنی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، ولا اور مت، تعصوا تم سب پھرو، فی الارض زمین میں،
मुफसिदीना, मुफसिद बनकर या फिसादी बनकर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 51 से, वाइज और जब, वाअदना वादा लिया हमने, यानी वादे से जो है लफ्ज है वाअदना, वा आइन दाल इसका रूट होगा, वादा जैसे लिखते हैं। और जब हमने लिया वादा मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबाईना लैलतन 40 रातों का। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो था वो वादा लिया था 40 रातों का। जब बनी इसराइल जो थे आले फिरौन की गुलामी से निजात पा चुके थे, तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप कोहे तूर पर जो हैं वो अल्लाह की इबादत करें, और साथ ही अल्लाह ताला ने जो था वो तौरात की नज़ूल का भी हुक्म दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ आदमियों के साथ इबादत की गर्ज से 40 रातों के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, तो आपने जो था हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, जो आपके भाई भी थे और वो नबी भी थे, उनको जो था अपनी कौम में नायब जो था वो मुकर्रर किया। तो कौम जो थी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में जो था वो ये फायदा उठाया कि सामरी जादूगर के बहकावे में आकर उन्होंने बिछड़े को माबूद बना लिया। सुम्मत तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बिछड़े को माबूद। इत्तखज़ा इसका रूट होगा कि बना लिया तुमने बिछड़े को माबूद, मिन बादिही इसके बाद, इस वाक़े के बाद, व अंतुम ज़ालिमून और थे तुम जुल्म करने वाले। और उन्होंने क्या किया कि उनके पास जेवरात थे बनी इसराइल के, और उन्होंने जो आले फिरौन से जेवरात लिए थे, वहां पर एक सामरी जादूगर बैठा हुआ था, और बनी इसराइल पर जो था वो जेवरात का बहुत ज्यादा बोझ था। तो उसने उनको कहा कि लाओ मैं तुम्हारे जेवरात को जो है वो पिघला देता हूँ और तुम्हें एक बछड़ा बना देता हूँ। तो वो बछड़ा इस तरह एक तरीके का उसने बनाया कि जब वो, हाँ, उसका जो अंदर वाला हिस्सा था वो बिल्कुल खाली था, और वैसे एक बछड़े की सूरत में, जैसे एक गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, उस तरह का उसने घड़ दिया। और फिर जब हवा गुजरती थी तो उसमें से आवाज आती थी। तो बनी इसराइल वाले जो थे उनकी इतनी मत जो थी वो मारी हुई थी, जब वो क्योंकि गुलामी में इतने साल रहे थे, उनकी अकल जो थी वो काम नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा खुदा है, क्योंकि उनको अभी इंतजार था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तौरात से जो हैं वो तौरात लेकर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने 40 रातों का वादा किया था मूसा से कि तुम आओ और फिर तुम्हें 40 रातें जो हैं तुम यहाँ इबादत करो और फिर तुम्हें तौरात जो है वो दी जाएगी। तो ये कौम जो थी इसने इतनी गफलत की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर को बिल्कुल ना इन्होंने पहचाना, और अल्लाह के तमाम एहसान जो थी वो फरामोश कर बैठी, और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी को जो है वो जुल्म से ताबीर किया है। मिन बादिही इसके बाद, व अंतुम जालिमून और थे तुम जुल्म करने वाले। यानी इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की बंदगी को तरक करके, यानी अल्लाह जो एहसान करने वाला है, और फिर नबी ने उनको ये वसीयत की थी कि तुम यहाँ पर बैठे रहो और तुमने कुछ नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो किसी माबूद की जरूरत है। उन्होंने सामरी को कहकर वो बिछड़ा बनवाया और उसकी इबादत जो थी वो शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने उसको जुल्म से जो है वो तशबीह दी है कि अल्लाह की नाफरमानी जो है वो जुल्म है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को छोड़कर उस बिछड़े की इबादत जो थी वो शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ताला ने उन पर कितना बड़ा एहसान किया था कि उनको जालिम लोगों से निजात दिलाई थी, लेकिन बनी इसराइल ने जो थी इसकी कोई परवाह जो थी वो नहीं की, और बिछड़े के जिस्म को जो था उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। तो देखें आज हम भी अगर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम भी जालिम कहलाते हैं। उन्होंने जब जुल्म किया अपनी जानों पर और अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसको जुल्म कहा।
تو کیونکہ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک جو ہے وہ ایک انسان ایسا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو جو ہے وہ ختم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. شرک جیسا بڑا گناہ جو ہے وہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اس کا شمار جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے شرک کا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ شرک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تلقین کریں. اور ان کو اگر ہم نے شرک سے بچانا ہے تو سب سے پہلے سورۃ اخلاص کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو یاد کروانا ہوگا، تاکہ وہ ساری زندگی جو ہے شرک کے قریب تک بھی نہ بھٹکیں. تو شرک جو ہے بہت بھیانک جرم ہے، بہت بھیانک ظلم ہے. تو شرک سے بچنے کے لیے دعا جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو فوراً انسان کو غم ہو، پریشانی ہو، تو یہ کہے اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. تو انہوں نے یہ جو تھا ظلم کیا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ واپس آئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کا روٹ ہے افونا کا عین فا واو، افو. پھر ہم نے معاف کر دیا انکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. تو تشکرون کا روٹ ہے شین را کاف، شکر. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپسی پر اپنی قوم کے پاس آئے تو سخت ان کے بچھڑے کو جب دیکھا تو بڑے سخت ناراض ہوئے، اور قوم کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی. اور کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جس کے ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان کو معافی جو ہے وہ ملتی ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں کو ترک کر دے. تو شکر ہے کیا چیز، اس کے معنی پہ ہم غور کرتے ہیں کہ شکر کہتے کس کو ہیں. تو شکر، علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ شکر کہلاتا ہے. یعنی نیک اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ شکر کہلاتا ہے. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حمد و ثنا کی صورت میں بھی ہو، اور ہر اچھا کام سر انجام دیتے ہوئے بھی ہو، اور ہر قسم کی غلط باتوں کو چھوڑنے کا، اللہ کے لیے چھوڑنے کا نام جو ہے وہ شرک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے ساتھ نیکی کی جائے اور وہ نیکی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر دے گا، اور کیونکہ اس نے ثنا کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے وہ شکریہ، یعنی جزاک اللہ خیرن جو ہے وہ کہتے رہنا چاہیے. جو بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے، کوئی ہمیں چھوٹی بھی بات ہمارے ساتھ بہترین کرتا ہے، کوئی پانی کا گلاس ہی پکڑا دیتا ہے، کوئی جوتا پکڑا دیتا ہے، یا کوئی اور کام چھوٹا سا چھوٹا ہمارا کر دیتا ہے، تو اس کو جزاک اللہ جو ہے وہ ہمیں بولنا چاہیے. اگر مرد ہے تو اسے جزاک اللہ، اور عورت ہے تو جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے اچھا جو ہے وہ اجر دے، جزا دے. تو اس نے گویا کہ ثنا کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خوشی کی حالت میں شکر الہی کا جو تھے وہ خوب اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو تھے وہ شکر بجا لاتے اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے. یعنی شکرانے کے نفل وغیرہ جو ہیں وہ کوئی نہیں ہیں جو کہ ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن حدیث سے جو ہے وہ سجدہ شکر ثابت ہے کہ جیسے ہی کوئی خوشی کی بات آئے
اور ہم سجدے کی حالت میں جو ہے وہ گر جائیں، اور چاہے اس میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ شکرانے کی الحمدللہ ہی پڑھتے رہیں، کتنی دیر پڑھتے رہیں، یعنی سجدہ شکر بھی جو ہے وہ تھوڑا لمبا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں روز ہی اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں شکر کی عادت بنانی ہے، اور ہر کام میں جو ہے وہ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ خود بھی جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی یہی عادتیں جو ہیں وہ پڑیں گی، وہ ایک دوسرے کو جزاک اللہ جو ہیں وہ کہیں گے۔ تو دیکھیں جس ہم ملک میں رہتے ہیں وہاں تو شکرانہ کتنا ہے، ہر بات پہ لوگ جو ہیں وہ تھینکس یا تھینک یو بولتے ہیں، اور ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ہمیں تو اس کا زیادہ اہتمام جو ہے وہ کرنا ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، یعنی وہ جو شرک تم نے کیا تھا، اللہ کے تم نے بچھڑے کو جو معبود بنایا تھا، وہ چیز ہم نے تم سے معاف کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور فرقان، فرقان کا روٹ ہے فاراقہ، فرق، فرقان کہتے ہیں معجزے کو، وہ چیز جو فرق بیان کر دیتی ہے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ تو ہا دال یا اس کا روٹ ہوگا ہدایت کا، ہدایت اس کا روٹ ہے، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر جو تھی وہ تورات نازل کی، تاکہ تم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارو۔ جیسے کہ ہمیں کتاب ملی قرآن پاک، اسی لیے ملی تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں، اور پھر جو ہے، اور تاکہ ہمیں اخروی بھی کامیابی حاصل ہو اور دنیا بھی ہماری اچھی بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو تھی وہ تورات اتاری، جیسے کہ سب کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ظہور کیا، جیسے کہ نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک تھا، تاکہ حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق ہو سکے، اور تم ان معجزات کو دیکھ کر تمام دینی دنیاوی امور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے سکو۔ تو معجزہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو عادت کے علاوہ، وہ فعل جو عادت کے علاوہ سرزد کسی نبی کے ہاتھ پر سرزد ہو جائے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جو تھے وہ کچھ نہ کچھ معجزے، آسمانی کتابیں بھی دی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے معجزے دیے تھے، جو ان کا عصا تھا، ان کی لاٹھی جو تھی وہ سانپ کی شکل جو تھی وہ اختیار کر لیتی تھی، اور جس کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، حالانکہ وہ جادو نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزات جو ہیں وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے ہی جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات جو تھے وہ ملے تھے، بعض دفعہ آپ کی انگلیوں میں سے جب پانی نہیں ہوتا تھا اور صحابہ جنگ میں ہوتے تھے تو آپ کی انگلیوں سے جو تھا وہ پانی جاری ہو گیا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو ان آیتوں میں ہمیں شکر کی تلقین مل رہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، بندوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ جو انسان لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، گویا کہ وہ اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو اس آیتوں میں بات پتہ چل رہی ہے، جو ہمارے عمل کی بات ہے، وہ یہ ہے، ایک تو شرک سے بچنا ہے، اور دوسرا ہمیں اللہ کی شکر گزاری اور بندوں کی شکر گزاری جو ہے وہ کرنی ہے۔ ہم باہر کے لوگوں کا تو شکر ادا کر دیتے ہیں، ان کا شکریہ بول دیتے ہیں، لیکن گھر والے جو ہیں یا بچے ہمارے کوئی ہمارا کام کر دیتے ہیں، یا ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہر وقت جو ہمارے لیے کام کرتے رہتے ہیں، ہم ان کا شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر گزاری سے جو ہے وہ محبت اور احسان میں جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور اگلے کے دل میں احسان اور کرنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے کسی کے شکریہ ادا کرنے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کی دی ہوئی نعمت کی جو ہے وہ قدردانی کی ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جان پر۔ ظلمتم کا روٹ ہے زال لام میم، ظلم۔ انفسکم، اپنی جانوں پر، نفس کی جمع جو ہے وہ انفس ہے، اور کم تمہارا معنی، یعنی تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنانے کی بنا پر۔ تو یعنی تمہارا ظلم کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اور بچھڑے کو معبود بنایا۔ فتوبو الی باریکم، پس تم توبہ کرو، تا الف با اس کا روٹ ہوگا تابا، پس تم توبہ کرو اللہ کی طرف، باریکم، تمہارے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی باری جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی روح کو پیدا کرنے والا، بارا یا اس کا روٹ ہوگا باری۔ فقتلو، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، قتل سے، فقتلو، قتل اس کا روٹ ہے کاف تا لام، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پس وہ مہربان ہو گیا تم پر، یعنی اس نے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کر لی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ تواب یعنی بہت بڑی ڈگری ہے اللہ رب العزت کی ذات کی، کہ اللہ جو ہے وہ تواب ہے، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل والے جو تھے انہوں نے جب بچھڑے کو معبود بنایا، تو پھر اب انہوں نے توبہ کرنی تھی، اور اب وہ اپنے اس جرم پر جو تھے وہ بڑے نادم بھی تھے، اور پھر وہ اپنی گمراہی کا یقین کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے توبہ کا طریقہ پوچھا، تو اللہ نے ان کو توبہ کا طریقہ جو تھا وہ اس طرح بتلایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیونکہ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ جو ہے وہ کسی گناہ پر یا غلطی پر سچے دل سے نادم ہونے کا نام جو ہے وہ توبہ ہے، یعنی انسان اپنے دل میں گلٹی فیل کرے اور واقعی اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم سمجھے، تو واقعی وہ کیا ہے، وہ توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کو توبہ سے اس لیے تعبیر کیا کہ ان کی جو توبہ تھی وہ قتل کے بغیر ناممکن تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے اس برے فعل سے توبہ کی قبولیت کو قتل کے ساتھ جو تھا وہ مشروط کیا تھا، یعنی ان کی قتل ساتھ جو تھی وہ شرط لگائی تھی کہ جب تک یہ اپنے نفسوں کو قتل نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ شرک جو تھا وہ اتنا بڑا ظلم تھا اور اب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اپنی جانوں کو ہی ختم کر ڈالو، تم نے جتنا بڑا ظلم جو ہے وہ کر لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو تھے وہ پھر بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو جو تھا وہ پاؤں کے بل بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا وہ اندھیرا چھا گیا اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تو کثرت قتل دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گریہ زاری کی بنا پر جب روشنی ہوئی، یعنی اچانک جو تھا وہ اندھیرا بھی چھا گیا اور لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اتنی کثرت ہو گئی قتل کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی جو تھے وہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے لگے، اور جب ان پر روشنی ہوئی تو پھر ان کو قتل سے روک دیا گیا، اور دیکھا گیا کہ جو قتل ہو چکے تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 70,000 تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتولوں کی تعداد جو تھی وہ 70,000 تھی۔ یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تھا وہ بڑا دشوار گزرا۔ انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اے موسیٰ، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل ہوں؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ ظاہر اب انسان اپنے آپ کو تو مار نہیں سکتا، وہ مارے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر خودکشی ہو جائے گی، یعنی ایک دوسرے کو جو تھا انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راضی کیا کہ جس نے قتل کیا اور جو قتل ہوا وہ دونوں ہی جنت میں جائیں گے، اور
ان میں سے جو ہیں وہ مقتول بھی جو ہیں وہ شہداء کا مقام پائیں گے، اور بچنے والوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقے پر ان کی توبہ جو تھی وہ قبول ہوئی۔ لیکن اسلام میں یہ سارا قانون جو تھا وہ بدل گیا۔ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور آئندہ نہ گناہ کرنے پر عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو امت محمدیہ میں جو ہے وہ قتل کس چیز کے لیے ہے؟ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے بدلے میں قتل ہے، ورنہ قتل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کسی کا جائز نہیں۔ اور اسی طرح شادی شدہ زانی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ ایک جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، کیونکہ ایک ضدی اور ہر درم قوم کو جو تھا اللہ تعالیٰ نے راہ راست پر لانے کے لیے بڑی ہی مناسب سزا جو تھی ان کے لیے مقرر کی تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچ سکیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنے انعام کیے ہیں، ہمیں تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں، اگر انجانے میں اگر شرک ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ہم کوئی ایسی بات شرک والی کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی وہ گناہ جو شرک کی حالت میں ہو گئے ہیں یا شرک میں ہم نے کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم اللہ کو ہی اپنا ایک رب مانتے ہیں، اپنا خالق اور مالک، اور ہر کام سنوارنے والا جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے۔ اگر نہ جانے میں بھی کوئی شرک والی بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ بندہ ہے نا، انسان ہے، تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ شرک والی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاکاری بھی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، قُلْتُم کا روٹ ہوگا کاف واو لام قول سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، الف میم نون اس کا روٹ ہوگا آمنا، نؤمن لکا، تیرے لیے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، اپنے سامنے، جیم ہارا اس کا روٹ ہوگا جہر، جہر کا معنی ہوتا ہے سامنے، واضح، یعنی اللہ کو جب تک ہم دیکھ نہ لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بڑی ہٹ درم تھی اور نئی نئی چیزوں کے جو تھے وہ مطالبے کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا جو تھا وہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب جاتے تھے تو اللہ رب العزت کی آواز کو سنا کرتے تھے، اور جب احکامات ان کو لا کر دیے یعنی تورات کی شکل میں، تو وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتا کس کی آواز ہے اور کیسے آیا ہے، یہ کتاب کیسے آئی ہے، تو لہٰذا ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کچھ آدمیوں کو لے کر، یعنی 70 آدمیوں کو لے کر جو ہے وہ کوہ طور پر آ جاؤ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو تھا وہ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور انہیں کہا کہ تم روزے رکھو اور خوب طہارت حاصل کر کے جو ہے وہ میرے ساتھ طور پہاڑ پر چلو، تاکہ تم خود اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرو۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، جو کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پھر ایسے ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو جو تھے وہ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، یعنی اللہ کی بات کو سنا، تو کہنے لگے ہمیں یقین نہیں آتا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی ذات کو نہ دیکھ لیں، یعنی ہمیں کیا پتا آپ پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت نعوذ باللہ بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم تو ظاہر آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے، تو ان کے امتی جو تھے یا ان کے جو حواری تھے وہ کیسے دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے انسانی آنکھ میں اتنی جو ہے وہ پاور ہی پیدا نہیں کی کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ سکے۔ تو ان کے یہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کا جو مطالبہ تھا، یہ بہت ہی بڑا مطالبہ تھا، کیونکہ فرعون کی غلامی نے ان کی فطرت سلیمہ کو جو تھا وہ مسخ کر ڈالا تھا، یعنی ان کی فطرت سلیمہ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور ان کے اندر غلامی نے جو تھی وہ فطری خوبیاں جو تھیں وہ ختم کر کے ہر چیز برائی والی جو تھی وہ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ قوم جو تھی وہ اس قدر سرکش ہو گئی تھی،
اور ان کا یہ مطالبہ بھی ان کی ذہنی پستی کی جو تھی وہ عکاسی کرتا تھا کہ اتنی بڑی ذات کو دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ تو یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی انسان بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، اور جب پہاڑ پر ایک ہی تجلی پڑی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ایک پاور ہے، اور اس کو دنیاوی آنکھ میں اتنی اللہ نے جو ہے وہ پاور رکھی نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، لیکن جنت میں جو ہے وہ جنتیوں کو اللہ رب العزت کی ذات کا جو ہے وہ دیدار ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی انمول تحفہ ہوگا۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، تم جس طرح اس دنیا میں چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرنا جن کو آپ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت کا دیدار انشاءاللہ جنتی جو ہیں وہ ضرور کریں گے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، یعنی یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ۔ یہ میرے واٹس ایپ پہ میرے اس میں جو ہے وہ دعا ہے، تو آپ جب بھی یہ دعا جو ہے گروپ میں بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ، تو آپ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ دیکھیں جو گروپ میں دعائیں ڈالی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ڈالی جاتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کو بھی ایک، اگر ویک میں اگر آپ ایک دعا بھی یاد کر لیں تو کتنی دعائیں جو ہیں وہ ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ رب العزت کے نبی نے جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، تو ہمیں ان کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھا کریں۔ دعا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے ذہن ایسے ہو گئے کہ دعا یاد نہیں ہوتی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کو لکھا جائے اپنے ہاتھ سے، اور پھر اس کو آپ اپنی فریج پہ لگا لیں، اور جب بھی آپ فریج کتنی دفعہ دن میں کھولتے ہیں تو اس پر آپ کی ایک نظر پڑے گی، تو آپ کو وہ دعا جو ہے بغیر رٹے ہی یاد ہو جائے گی۔ تو یہ دعا یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ میں اسی طرح ویسے دعائیں یاد کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طرح یاد کرتے ہوں گے۔ تو یہ دعا یاد کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، اور کوئی ذہن پہ بوجھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو روز پڑھیں، روز 2-3 دفعہ اس دعا کو دیکھیں، تو وہ آپ کو دعا جو ہے وہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت کے دیدار کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، یہ والی دعا جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ وہ جو دعا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، جو تھوڑی سی میرے سے بھی رونگ ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ صحیح دعا جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈال دیں گے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، یعنی بنی اسرائیل کے جو 70 آدمی جو کوہ طور پر اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور پھر اللہ رب العزت کے کلام کو انہوں نے سنا اور پھر انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سامنے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ رب العزت کی آواز ہے۔ تو اس گستاخانہ رویے پر کیا ہوا؟ پھر ایک گرج اور بجلی اور زلزلے کی صورت میں عذاب آ گیا، استغفر اللہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بجلی آئی، زلزلہ آیا، جس سے وہ سارے کے سب کے سامنے جو تھے وہ ہلاک ہو کر رہ گئے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اب وہ 70 آدمی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یا اللہ میں اپنی قوم کو آگے جا کر کیا جواب دوں گا، یہ تو سارے کے سارے مر گئے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ لوگ مجھ پر جو ہیں وہ الزام تراشی کر دیں کہ میں نے اپنے بندوں کو لے جا کے وہاں پر مار دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ تو مجھے اس تہمت سے جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو، یعنی تمہیں زندگی دی، یعنی جو مرنے کے بعد انسان کو زندگی ملے گی وہ بعثا ہوگا، با عین سا اس کا روٹ ہے، بعثا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو یا زندگی دی تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، یعنی وہ جو تمہیں موت کو طور پر آئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی وہ اللہ رب العزت کی آواز تھی، اور کسی، کیونکہ اللہ رب العزت کی آواز تو پھر اللہ رب العزت کی ہے نا، تو انہوں نے، وہ قوم اتنی ہٹ درم تھی کہ انہوں نے اس چیز کا بھی جو تھا وہ انکار کر دیا۔ تو اب تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تم ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے سایہ کیا تم پر۔ ذللنا، ذلہ اس کا روٹ ہے زا لام لام، ذلہ کا معنی ہوتا ہے سایہ کرنا، جیسے ایک امبریلا جو ہے وہ ہم پہ سایہ کر دیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کر دیا، کیونکہ جس میدان طیہ میں وہ آئے تھے بنی اسرائیل، کیونکہ ان کا اصل ملک جو تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت یہ لوگ جو تھے وہ مصر میں آباد ہوئے تھے، اور جو ملک شام تھا اس پر قوم عمالقہ نے جو تھا وہ تسلط کر لیا تھا، یعنی کسی اور قوم نے جو تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے جو تھی وہ نجات دی، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو اور اپنا ملک جو ہے وہ واپس لے لو، کیونکہ جب وہ دریا پار کر کے آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر کلزم پار کروا دیا تھا، تو وہ ایک میدان میں تھے جس میں نہ سایہ تھا، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات بنی اسرائیل پر کیے کہ ان پر ہر چیز جو تھی ان کو فراہم کی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے پھر وہاں پریشان ہوئے، نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی کچھ ہے جس سے گرمی اور سردی سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو تھی وہ دعا کی کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنی رحمت کرتے ہوئے ان پر گرمی اور دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے بادل کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرتیں دیکھیں کیسی ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، غین میم میم اس کا روٹ ہوگا غم، جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح غم بھی جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اسی طرح غمام بھی جو ہے وہ بادل جو ہیں وہ آسمان پر چھا جاتے ہیں۔ تو ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنا، من اور سلوے کو، اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی فراہم کر دیا، اور ان کے لیے کھانا بھی جو تھا وہ پکا پکایا آسمان سے اتار دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے گھر بیٹھے ہی، وہاں بیٹھے ہی ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جس کی وجہ سے ان کی خوراک کا بندوبست بھی ہوا۔ تو من کیا تھا؟ من درختوں پر گوند کی طرح تھا، گوند یا شبنم کی شکل میں جو تھا وہ اترتا تھا، اور جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس کو جمع کر کے کھا لیتے، اور بعض اس میں پانی ملا کر بہترین مشروب بھی جو تھے وہ تیار کر لیتے تھے، اور بعض نے اس سے مراد جو ہے وہ کمبی بھی لی ہے۔ کمبی جو ہوتی ہے، یہ معشروم وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بطور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ فرمان پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کمبی جو ہے یعنی معشروم جو ہے وہ من کی قسم سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، یعنی کوئی آنکھ کی بیماری ہو تو اس کا پانی اگر نکال کے اس پر لگایا جائے تو وہ شفا یاب ہے۔ تو یہ ان کے لیے من جو تھا وہ میٹھی چیز، یعنی ان کو ظاہر ہے جب انسان نمکین کھاتا ہے تو پھر میٹھے کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور میٹھا کھاتا ہے تو نمکین کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمکین اور میٹھی دونوں چیزیں جو تھیں وہ نازل کی۔ اور سلوا کیا تھا؟ یہ ایک پرندہ تھا جو کہ چڑیا سے بڑا اور کبوتر سے چھوٹا تھا، یہ سرخی مائل ہوتا تھا یعنی بٹیر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوا کا انتظام اس طرح فرمایا کہ من درختوں پر شبنم یا گوند کی شکل میں، اور سلوا بٹیر جو تھا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا اور وہ اسے کھا لیتے تھے۔ اور اس کا نزول کیسے ہوتا تھا؟ یعنی روزانہ جو تھا وہ طلوع فجر سے لے کر، یعنی جب جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے یعنی ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے،
اور طلوع آفتاب تک آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور وہ اتنی مقدار میں لے لیتے تھے کہ ایک دن اور ایک رات کے لیے کافی ہو، زیادہ لینے کی صورت میں وہ خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن جمعہ کے دن جو تھے وہ 2 دن کا وہ کھانا جو تھے اکٹھا کر لیتے تھے بنی اسرائیل، جیسے کہ انسان کی لالچ ہے کہ کھانے میں بڑا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اور ہفتے کے لیے بھی لے لیتے، اور کیونکہ یہ ان کی عبادت کا دن تھا ہفتہ، اور اس دن آسمان سے کھانے کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ تو انسان کی حرص جو ہے وہ اب کبھی بھی کھانے کے بارے میں ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بنی اسرائیل تھے، وہ بھی حریص ہو کر کھانا زیادہ لے لیتے اور وہ خراب ہو جاتا۔ جیسے آج ہمیں بھی اس میں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جب ہم کسی کی دعوتوں میں جاتے ہیں یا شادیوں وغیرہ میں جاتے ہیں، کتنا کھانا جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ کھانا ہمیں کم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، آنکھیں انسان کی اتنی بھوکی ہوتی ہیں کہ پلیٹیں جو ہیں وہ بھر لیتے ہیں، لیکن کھایا کوئی نہیں جاتا، اور وہ سارا کا سارا ضائع کر کے جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں۔ تو کھانے کو ضائع کرنا جو ہے وہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے کہ اتنا ڈالو جتنا کھا لو، پھر بعد میں اور لے لو، اتنا ڈالو جتنا کہ انسان کو کھایا جائے۔ یعنی ایک دم سے پلیٹ کو بھر لینا اور پھر اس کو کھانے بیٹھ جانا، اس طرح انسان سے کھایا بھی نہیں جاتا۔ تھوڑی چیز پلیٹ میں ہو تو وہ کھائی بھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کھانے میں جو ہے وہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب بنی اسرائیل تو ختم ہو گئے، اب یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیب اس کا روٹ ہوگا، تایابا، طیب اس کا روٹ ہے، اس چیز سے کھاؤ۔ اس کا روٹ ہے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ را زا کاف اس کا روٹ ہے رزق۔ رزق جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پر استعمال نہیں ہوتا، ہر وہ صلاحیت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا رزق ہے، اسے ہمیں بانٹنا ہے لوگوں کے آگے۔ کوئی بھی صلاحیت دی، اگر علم دیا ہے، اگر کوئی اور ہنر دیا ہے، تو ہمیں دوسروں پر بانٹنا چاہیے۔ یہ نہیں اپنی اس میں خواہش پوری کر لی، اور کوئی اگر کوئی کام کہتے تو اس کے لیے ہم بہانے بنا دیں کہ ہمارے سے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں، اور اپنے لیے وہ ٹائم نکل آتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ ہر چیز کو بانٹو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، جتنا ہم زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ رب العزت اتنے ہی ہمارے بیگ جو ہیں وہ زیادہ بھر دیتے ہیں۔ تو بانٹنے کی عادت جو ہے وہ بنانی ہے، رزق کو تقسیم کرنا ہے۔ اور یہاں پر طیب کھانے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے لیے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے تو طیب رزق کھا کے عبادت کرنی ہے، کیونکہ طیب رزق جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت کی قبولیت جو ہے وہ رزق حلال سے ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے سب بہنوں کو جو ہے، ہم سب کو اپنے اپنے مال چیک کرنے چاہیے، اور اپنے خاندوں کے جو ہیں وہ انکم سورس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حرام سے کچھ کما کے ہمیں عائش کروا رہے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں ان کو منع کرنا ہے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر مرد منع نہیں ہوتے تو پھر اس کی پوچھ جو ہے وہ مردوں سے ہوگی، عورتوں سے نہیں ہوگی، کہ انہوں نے پیسہ کہاں جمع کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ان کی پوچھ ہے۔ ہم بری الذمہ جو ہیں اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہمیں انہیں یہ تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حق حلال کی جو ہے وہ روزی چاہیے، ہمیں حرام جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے۔ تو وہی نا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم بقدر ضرورت لے لو اور خرچ کرو، آئندہ کے لیے جمع نہ کرو۔ لیکن لوگوں نے اس حکم کی بھی مخالفت کی اور گوشت کو جو تھا وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ فعل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند آیا کہ انہوں نے کھانا جو تھا وہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کا جمع شدہ گوشت جو تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر اما حوا نہ ہوتی تو آدم کو پھل کھانے پر مجبور نہ کرتی، تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے خامد کی خیانت نہ کرتی، کیونکہ حضرت حوا نے جو تھا وہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم یہ پھل کھا لیتے ہیں، اور ان کی نیت اچھی تھی، بہرحال یہ نہیں تھی، بہرحال عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی خیانت جو ہیں وہ کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھا اتنے انعامات سے جو تھا وہ نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک بھی نعمت کی جو تھی وہ شکر گزاری نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مختلف قسم کے عذاب جو تھے وہ نازل کیے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. تو آج ہم بھی اگر اللہ کی ناشکری کریں گے تو ہم یعنی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہیں گے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر دی ہوئی نعمتیں بھی جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، وہی شام کے ملک میں جو تمہارا ملک ہے، جس کو تم چھوڑ کے آئے ہو، جس پر کسی اور قوم عمالقہ نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، تو اس کو حاصل کرو. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، اس شہر میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، بافراغت، تمہارے لیے کھانا بھی ہوگا، یعنی اپنا ملک جو ہے وہ فتح کرو جا کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. خا لام اس کا روٹ ہوگا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن، عاجزی کے ساتھ، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کی حالت میں تم نے اس شہر کے دروازے میں جو ہے وہ داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ جھاڑ دے. حِطَّةٌ یعنی ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کر دے. ہا تا اس کا روٹ ہوگا، حتہ ہی ہوگا کہ ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کر دے، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے. فا غین فارا اس کا روٹ ہوگا. غفر، غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یعنی ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے. یہ دعا کرتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ. ہم معاف کر دیں گے خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جلد ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یعنی جلد ہی بدلہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. تم اپنا شہر جا کے جو ہے وہ حاصل کرو، جس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو تھا وہ انکار کر دیا تھا کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. لیکن جب گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے. پہلے تو انہوں نے جہاد کرنے سے جو تھا وہ انکار کر دیا، لیکن جب یوشع بن نون کی قیادت میں نکلے تو جمعے کے دن نکلنے کے بعد جمعے کے دن شام کو یہ واقعہ جو تھا پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھی وہ فتح عطا فرمائی، اور سورج کو ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا تاکہ ان کی فتح جو ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. اور پھر وہ جب لوگ شہر میں داخل ہوئے تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے اور دعا مانگتے ہوئے جانا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو فبدل الذین، بعد لام اس کا روٹ ہے کہ انہوں نے بدل دیا بات کو. ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بات ہی جو تھی وہ بدل ڈالی. قولاً، بات، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان کے لیے. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس بنا پر جو تھے وہ فسق کام کرتے. یعنی بنی اسرائیل اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے کلمات کو اور اس کی حیت کو جو تھا وہ بدل ڈالا، اور اللہ کے حکم کی ذرا بھی پرواہ نہ کی. جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتت ان کا لفظ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے اس حکم کو بدل دیا اور اپنے وہ جو تھے اپنے ہپس کے جو تھے اس پر جو تھے وہ گھسٹتے ہوئے، یعنی چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے جو تھے وہ داخل ہوئے. اور حتتن کی جگہ انہوں نے حبتن فی شعرتن، یعنی ہمیں تو دانے چاہیے، یعنی گندم چاہیے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے گناہوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو کھانے کی پرواہ ہے، ہمیں تو گندم چاہیے. اور یہ سوال کرتے ہوئے جو تھے وہ داخل ہوئے. اور بعض روایات میں حتتن کی بجائے جو ہے وہ ہنتتن کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی حبتن فی شعرتن کا مطلب ہے بالیوں میں دانے. تو بالیوں میں دانے جو ہوتے ہیں وہ گندم کے ہی ہوتے ہیں، اور ہنتتن بھی جو ہے وہ عربی میں گندم کو ہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں گناہوں کی پرواہ نہیں، بلکہ ہمیں تو آگے کھیتی باڑی کرنی ہے جا کے، ہمیں تو گندم چاہیے. فبدل الذین، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا،
قولن بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ کے احکامات کو اگر آج بھی ہم بدلیں گے، اللہ نے ہمیں قرآن بہت بڑی نعمت دی ہے، اگر اس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے اور ہم دنیا کو ہی لے کر چلیں گے اپنے ساتھ، اور دنیا کے لیے ہم اتنا ٹائم نکالیں گے، تو پھر ہمارے اوپر بھی عذاب آئے بغیر جان ہماری بھی چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کون سا عذاب اتارا تھا؟ وہ طاعون کا عذاب جو تھا وہ ان پر اترا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے حکموں میں نہ تو لفظی تغیر ہو سکتا ہے، اس میں تغیر و تبدل جو ہے وہ سخت گناہ والی بات ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی جو ہیں وہ اللہ کے کسی قول کو، کسی فرمان کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بدل نہیں سکتے، اور ہم دین کی بجائے دنیا کو پسند نہ کریں۔ ہم نے بھی کیا کیا ہے، ہم نے بھی آج دین کو چھوڑ کر دنیا کی بات جو ہے وہ لے لی ہے، اور وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ دنیا کی باتیں چاہے کتنے کتنے گھنٹوں کی ہوں، کتنی بڑی مجلسیں ہوں، کتنے کتنے آور ہم ایک مجلس میں جا کر جو ہیں وہ گزار آتے ہیں، تو ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نظریں گھڑیوں کی طرف ہی ہوتی ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا، اب اتنا ٹائم ہو گیا۔ نہیں، یہ چیزیں ہمیں اب اپنی زندگی سے انشاءاللہ نکالنی ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا جو ہے وہ لینی ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ وہ کس وقت آ جائے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے میں ایک عورت صبح فجر کی نماز پڑھ کے سوئی اور پھر وہ اٹھی ہی نہیں۔ تو اس طرح انسان کو کسی کو بھی اپنی زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں، اور سوتے سوتے ہی اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ صحیح گزارنا ہے اور اس کی پرواہ کرنی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، یعنی عذاب جو تھا وہ طاعون کا عذاب تھا۔ صبح کو وہ ایک تھوڑا سا نکلتا تھا ان لوگوں کو، اور شام کو وہ لوگ ختم ہو جاتے تھے، اور یہی عذاب کی صورت ہم کورونا کی صورت میں، کووڈ کی صورت میں دیکھ چکے ہیں، اور ابھی تک اسی میں ہی ملوث ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بما کانوا یفسقون، اس بنا پر جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ عذاب آتے ہی رہتے ہیں، وہ ٹلتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچ کر زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ میں صرف 10 منٹ آپ کے اور لوں گی، کیونکہ ایک آیت ہماری رہ گئی ہے، تاکہ ہم آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کوشش کرتی ہوں کہ 10 سے تھوڑا ہی ٹائم لوں آپ کا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اوور ٹائم لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ سقا اس کا روٹ ہوگا سین قوف یا، اس کا روٹ ہے، یعنی جب قوم کو پیاس لگی تو انہوں نے، ان کی عادت تھی وہ خود نہیں اللہ سے بات کرتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہتے تھے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ جیسے کہ آج ہم لوگوں کی بھی عادتیں ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ انسان کو خود اللہ سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ کی قوم کی عادت تھی، وہ ہر بات موسیٰ کو کہتے تھے کہ تم آگے جا کر مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا مار، زارابا اس کا روٹ ہوگا، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو۔ عصا کا روٹ عصا ہی ہے، عین صاد الف اس کا روٹ ہوگا۔ تو یعنی اس کا روٹ ہے الحجرہ، پتھر پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دی تھی، وہ جو سانپ بھی بن جاتی تھی، اور وہ سارے کام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس سے کرتے تھے، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پتھر پر جو ہے وہ لاٹھی کو ماریں۔ فن فجرت، پس پھوٹ پڑے اس سے۔ تو اس کا روٹ ہوگا فا، روٹ ہے فا جیم را، فاجارا، فاجارا کا مطلب جیسے فجر پھوٹتی ہے اسی طرح پھوٹ پڑے اس سے، یعنی اس پتھر سے جو تھے وہ پانی نکل پڑا۔ اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ، وہ چاہے تو پتھروں میں سے بھی جو ہے وہ پانی نکال دیتا ہے۔ منہ، اس پتھر سے، حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، اسنتا 2، عشرتا 10، 12 جو تھے وہ چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 ہی قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ چشمہ جو تھا وہ پھاڑ دیا، تاکہ اپنے اپنے اس سے جو ہے وہ گھاٹ سے یا اپنے اپنے اس سے چشمے سے جو ہے لوگ پانی پیئیں۔ آئینہ جو ہے عین سے ہے، عین یا نون اس کا روٹ ہوگا، جیسے کہ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ میں بھی کیا ہے، پانی ہمیشہ ہی رہتا ہے، جیسے ہماری آنکھوں میں پانی جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور جب ہم رونے کی ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بہہ پڑتی ہیں۔
قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر ایک شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کے گھاٹ کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جو تھے وہ جاری کر دیے، اور ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ ہمارا چشمہ یہ ہے، تاکہ لڑائی وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو، ہر انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پانی پی سکتا ہے. تو استسقاء کا معنی جو ہوتا ہے وہ پانی کا طلب کرنا ہے. اور استسقاء نماز کا پتہ ہوگا آپ سب کو کہ جب بارش نہیں ہوتی تو پھر جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو پھر نماز استسقاء جو ہے وہ باہر کسی کھلے میدان میں جا کر 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اور بارش طلب کرنے کے لیے اگر حاکم وقت جو ہے یا امام اگر اپنی اس پہ ہی جو ہے وہ جمعہ خطبۃ المبارک میں ہی دعا کر لے تو وہ بھی درست ہے. جیسے کہ ایک دفعہ جو تھی وہ خوش سالی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. تو آپ نے خطبہ میں ہی جو تھی وہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ بارش جو تھی وہ برسا دی. تو بارش پانی کب کم ہوتا ہے؟ دیکھیں آج ہم بھی سب شور مچا رہے ہیں کہ ڈیم بنائیں، پانی ختم ہو رہا ہے. جب انسان کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھیننی شروع کر دیتے ہیں. تو گناہ کی وجہ سے پھر استغفار جب زیادہ کی جائے تو پھر، کیونکہ استسقاء کے موقع پر بھی استغفار کو کہا ہے کہ توبہ استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پانی جو ہے وہ جاری کر دے. تو جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جب پانی نہ ہو تو پھر استغفار کرو اللہ کے ہاں. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر انسان نے، مشربہم، اپنے پینے کے گھاٹ کو. ہر انسان کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہاں سے پانی پینا ہے. کلو، کھاؤ، وشربو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیو میرے رزق میں سے، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. یعنی ہم کل کو کل بھی پڑھ جاتے ہیں، اگر کاف موٹے کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ کہہ دو. تو کلو، دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے معنی میں جب ہم الفاظ کو بدل دیتے ہیں اور ہم بے دھیانی میں کیسے قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. کلو یعنی بڑے کاف چھوٹے کاف کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو موٹا کاف ہوتا ہے اس کو ذرا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر. اللہ کی زمین میں کھاؤ پیو اور فسادی بن کر نہ پھرو. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی زمین میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کو مقصد بنانا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں. اتنا کھاؤ اور اتنا پیو جتنا کہ تمہارے جسم کے لیے کافی ہے. اور پھر یہ نہیں کھا پی کے جو ہے وہ بس بیٹھ جاؤ آرام سے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، نہیں، بلکہ زمین میں کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، زمین میں فسادی بن کر نہ بنو. جیسے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے فساد کو ہی جو تھا وہ اختیار کیا تھا، اور کیونکہ ان کی ذہنیت اتنی خراب ہو چکی تھی، ان کی طبیعت جو تھی وہ اس قدر بگڑ چکی تھی، ان کے اخلاق جو تھے وہ اتنے خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی عادات جو تھیں وہ اتنی بری ہو گئی تھی کہ ان کو چینج کرنا جو تھا وہ بڑا ہی مشکل تھا، اور وہ اللہ کی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج ہم بھی کیا ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی نافرمانی پر جو تھے وہ اڑے رہتے تھے. اور پھر اس کی نافرمانی اور ترک احکام کو جو ہے فتنہ اور فساد سے تعبیر کیا گیا. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو جا کر مارتے تھے یا لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے احکامات کو ان کی پرواہ نہ کرنا ہی زمین میں فساد فی الارض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ احکامات جو اللہ نے ہم پر نازل کیے ہیں اللہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ دین جو ہے وہ انتہائی آسان ہے. اس پر اللہ نے کوئی ایسے احکامات نہیں اتارے کہ جس پر انسان جو ہے وہ عمل نہ کر سکے. اللہ نے ہمارے لیے اتنے پیارے اور اتنے احکامات نرم اتارے ہیں جس پر ہمارے لیے عمل کرنا بہت ہی آسان ہے. لیکن شیطان اور ہماری سستیاں اور ہماری غفلتیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور اس قرآن کی تلاوت ہمیں صبح و شام کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ہمیں صحیح معنی پڑھنے کی توفیق اور ان کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ تو دیکھیں ہم سورت بقرہ کو سنتے ہیں، کہتے ہیں تلاوت گھر میں لگاؤ کیونکہ شیطان بھاگتا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ سورت بقرہ میں ہے کیا۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ میری بہنیں جو اس محفل میں بیٹھی ہیں، اللہ سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو حفاظتیں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے، اپنے دین کا داعی بنائے۔ اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر ہمیں اپنے والدین سے پیار ہے تو قرآن پڑھو تاکہ ان کو فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں کو وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و دنیات اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر وسلم۔